اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاجیا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بغیر غم سے، کہ بیڑے کے ہے نا خدا غوث اعظم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بدر العطاری کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ نگران کابینہ کی حضرت آغا محمد شاہ قادری علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پہ حاضری۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ شعبہ تعلیم کے تحت پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات و ایڈمن میں سنتوں بھرا اجتماع۔ غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی مدنی خبر۔ دعوت اسلامی کی سب سے اہم ایکٹیویٹی مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، جبکہ عاشقان رسول پائی کھانے و سحری کی بھی سعادت خوش نصیبوں کے حصے میں برکتیں یوں آئیں۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم، دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ پیارے باپا جان، اگر کوئی سفر مدینہ کی خوشخبری سناتا ہے اور سننے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ان پیسوں سے تم کسی غریب کی مدد کر لیتے تو زیادہ ثواب ملتا، اس سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اب مثلا جس پر حج فرض ہے، یہ عقیدت میں اس کو سفر مدینہ کہہ رہے ہوں گے، تو حج فرض ہے تو اب غریب کی مدد میں وہ رقم دینے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حج کرنا ہوگا اس کو۔ اب رہا نفلی حج، تو نفل حج میں کوئی ایسا واقعی غریب مسکین موجود ہے کہ جس کو مدد کی حاجت ہے، تو اب اس نفل حج کے بجائے اس غریب کی مدد کر دی جائے۔ یا عمرے کو جا رہا ہے، عمرہ فرض واجب تو ہے نہیں، قضا عمرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، تو عمرے کو جا رہا ہے تو اس میں بھی وہی افضل ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، جبکہ کوئی حقدار سامنے ہو ایسا کہ جس کو ضرورت ہو، لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، چپ چاپ دینا ہوگا نا۔ عمرے میں ظاہر گلے ملیں گے لوگ، ہار ڈالیں گے، نفل حج کے لیے جائے گا، ہار ڈالیں گے، بات ہوگی اتنے سال سے حج پہ جا رہا ہوں، اتنے عمرے کیے میں نے، یہ سب نہیں کر سکے گا غریب کی مدد کرنے میں۔ وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور اس کا حج نفل، تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں حج پر جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے جا رہا ہوں میں۔ تو بولا میں تم کو اس سے زیادہ ثواب کا کام بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو رقم اس میں خرچ کرو گے نا وہ کسی مسکین کو دے دو، اس کا بیچارے کا بھلا ہو جائے گا اور اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور میرا تو جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، میں تو حج کو جاؤں گا۔ پھر سیدنا بشر حفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تو نام و نوبت کے لیے جا رہا ہے، نمائشی آدمی ہے۔ عبد الخالق اتاری، 4 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے،
الحمدللہ ملیشیا سے آج الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا ہے. الفاظ نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے. بس یہی کہہ سکتے ہیں امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی لگا دیں. نیت یہی ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کو واپسی جا کر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. محمد صدیق رضا اتاری, میں دارالسلام ٹوبہ پنجاب سے آیا ہوں. ہم یہاں پر 3 دن کے قافلے کے لیے آئے. 5 اور 6 کو بھی انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں. آج کا مذاکرہ بہت ہی اچھا تھا, بہت سے مدنی پھول سننے کو ملے. الحمدللہ مجھے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ نیت کی کہ باپا کے ہاتھ سے امامت سے جاؤں گا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدانے لگی, بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو, بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. قفل مدینہ لگائیں گے کتنے, یہ بھی ایک واقعی صبر آزما معاملہ ہے. سب لگا نہیں پاتے. قفل مدینہ ٹائٹ ہو نا تو آپ مسکراتا چہرہ رکھیں, اگر رکھنا آتا ہو تو انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. اگر آپ زبان کا قفل مدینہ اور منہ پھلا کر رکھیں گے نا, جیسے غصے میں بھرے ہوئے تو کیس خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جو قفل مدینہ لگائے نا, اس کو مسکرانے کی بھرپور مشق کرنی ہوگی. اگر مسکرانا نہیں آتا ہے, مسکرانے میں تھوڑا یعنی کہ اضافہ کرنا پڑے گا, تو انشاءاللہ وہ ترکیب بن جائے گی. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مبلغ دعوت اسلامی بدر العطاری کی ہمشیرہ کے انتقال پہ تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی بدر العطاری جدہ شریف, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکن شورا حاجی عبدالحبیب نے آپ کی بہن کے انتقال پرملال کی خبر دی. دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اخت بدر العطاری کو غریق رحمت فرما. یا اللہ ان کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما. یا اللہ مرحومہ کی قبر کو خوابگاہ بہشت بنا, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کلفٹن باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے گزشتہ دنوں سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول عنایت فرمائے. شخصیات اجتماع ملاحظہ کیجئے. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی, غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی, میری دور کرو پریشان جیلانی. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی, غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی. میرے غوث پیا سرکار, میرے غوث پیا سرکار, کر دو میرا بیڑا پار, کر دو میرا بیڑا پار. غوث پیا جیلانی میرے غوث پیا جیلانی. ہفتہ وار اجتماعات کی مدنی خبر دیتے چلتے ہیں دنیا کے مختلف مقامات سے, جہاں ان اجتماعات میں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا گیا تو دوسری طرف بڑی 11ویں شریف کی تیاریاں کی گئیں. شیخ ابو عبداللہ
محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 40 سال خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا معمول تھا جب بھی بے وضو ہوتے تھے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے عاشقان غوث پاک، آپ نے سنا کہ ہمارے غوث پاک کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتے۔ اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے مریدوں، اپنے طالبوں، اپنے متعلقین، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کو جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام نمبر 20 میں اس فضیلت کو پانے کے بارے میں بھی ترغیب دلائی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیت الوضو اور تحیت المسجد یہ ادا فرمائی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مجلس حکیم کے اسلامی بھائیوں نے مدنی مذاکرے کی دعوت دی باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جبکہ اس موقع پر مختلف حکیموں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی
چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. میں انشاءاللہ ضرور شرکت کروں گا اور اپنے رفقاؤں کو، اپنے مزید حکیم صاحبان کو بھی لے کر آؤں گا. اور میری جتنے بھی پاکستان میں بلکہ کراچی میں جتنے حکمہ جو مطلب عطا کرتے ہیں جہاں کر رہے ہیں، اور میری ان سے پرزور وہ ہے خواہش ہے، اپیل بھی ہے، اس میں سب شرکت کریں. کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. باپا کا مدنی مذاکرہ 30 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ ہو رہا ہے. اس میں خود بھی شریک ہوں گا اور اپنے تمام حکمہ حضرات جو ہمارے طبیب ہیں، پنسار ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنے ساتھ باپا کے مدنی مذاکرے میں لے کر آؤں گا. آپ کا تعلق حکمت سے ہے یا پنساری سے ہے یا کسی کالج میں ابھی زیر تعلیم ہیں، تو آپ سب سے مدنی التجا یہ ہے کہ آپ ضرور اس میں شرکت فرمائیں. میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. مجھے اس وقت فیضان مدینہ میں حکیموں کا جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اس کے لیے دعوت دینے ہمارے نگراں آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی باپا کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نیت کر چکا ہوں اور اپنے ساتھ 12 اور اسلامی بھائیوں کو لانے کی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ. حضرت مولانا امتیاز حسین شاہ صاحب، خطیب جامع مسجد بری امام سرکار و مدرس جامعہ ضیاء العلوم راولپنڈی پنجاب پاکستان کی خدمت میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے جامعہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. جبل پور ہند، جہاں کے معروف بزرگ حضرت آغا محمد شاہ صاحب علیہ رحمہ کے شاندار مزار پر انوار پہ نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. ماہ عشق رسول ہمارے درمیان رواں دواں، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر اجتماعی طور پر درود خوانی میں عاشقان رسول نے شرکت فرمائی. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. آقا کا امامہ مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا ہے پیاری پیاری مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا
आका का जुब्बा मरहबा, आका की चादर मरहबा, आका का पसीना मरहबा, आका का मदीना मरहबा। हुस्न जलाले मुस्तफ़ा, हुस्न कमाले मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा। हुस्न जमाले मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा। हुस्न जमाले मुस्तफ़ा, मरहबा सद मरहबा। इज़्ज़ो जलाले मुस्तफ़ा। 12 रोज़ा मादानी कोर्स के इस्लामी भाइयों को बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुतअल्लिक़ा रुकन शूरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने मदनी फूलों से इस प्यारे अंदाज में नवाजा। करम ऐसा करे तुझे पे जहां में अल्लाह, करम ऐसा करे तुझे पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मदनी इनामात के हवाले से अमल करने का एक जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला। तो पहले इस हवाले से तरीक़ेकार नहीं पता था किस तरह अमल करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरीक़ेकार हमें बताया गया, समझाया गया। बेशुमार मदनी फूल हमें हासिल हुए, तरबियत के मदनी फूल, जिससे हमारे इलाके में मदनी काम करने में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बेशुमार फ़ायदा होगा। तरबियत इज्तिमा में शिरकत की सआदत मिली। इंशाअल्लाह खामोश शहज़ादा रिसाला पढ़ने की नीयत करता हूँ। मजलिस इस्लाह बराए क़ैदियान के इस्लामी भाइयों को मुतअल्लिक़ा रुकन शूरा रफ़ी अत्तारी ने मदनी फूल यूं इनायत फरमाए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में ए दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ए दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। जब मैं जेल में गया तो मेरी ज़िंदगी का एक नमूना ही बदल गया। दावत इस्लामी की वजह से प्यारे बापा जान की नज़र करम से मुझ पर अल्लाह का लाख लाख करम हुआ। किसी वजह से मैं डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में आ गया। वहाँ हमारे इस्लामी भाई बैरक में एक दिन गए, उन्होंने मुझे बुलाया, कुरान नमाज सिखाई, कुरान पाक सिखाया, कलमा सिखाया। उसके बाद मुझे भी इस्लामी भाइयों के साथ प्यार हो गया। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को हमेशा हमेशा कामयाब करे। बाहर आने के बाद मैंने तरबियती कोर्स किया 63 दिन का कोयटा में। तो वो तरबियती कोर्स करने के बाद अब मैं अल्लाह की मेहरबानी से, मुर्शिद की दुआओं से, मैं अपने शहर में एक मस्जिद है जामे मस्जिद कुबा, मैं वहाँ पेश इमाम हूँ। मैं 6 साल जेल में रहा हूँ और उससे पहले मैं हॉकी का नेशनल खिलाड़ी था और गुनाहों में यूं ही दिन रात गुजर रहे थे। इतने में मुझे मिलाद पाक की महफिल में जेल के अंदर ही जाना हुआ। वहाँ पर रुकने शुरा का बयान सुना जिससे दिल की दुनिया बदल गई और मैं इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो गया। पहले गुनाहों भरी आदतें थी, गुनाहों भरे सिलसिले थे, जो पहली नशे की आदतें थी। दावत इस्लामिया मदनी माहौल मुझे जेल के अंदर मुयस्सर हुआ और दावत इस्लामी के जो जेल के अंदर इस्लामी भाई पढ़ाने के लिए आया करते थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनसे कलाम मस्जिद का, कुरान शरीफ का सबक भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जेल के अंदर ही मुझे नमाज दुरुस्त करने का मौका मिला और जेल के अंदर ही मुझे नमाज दुरुस्त करने के बाद जेल के अंदर ही मुझे मौज़िन बना दिया गया। रुकन शूरा का बयान हुआ जिससे मुतासिर होकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं मदनी माहौल से वाबस्ता हो गया और मैंने नीयत की कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के रिहाई पाने के बाद
मदनी माहौल से ताउम्र वाबस्ता रहूँगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबाई इम्तहानात व एडमिन में सुन्नतो बरा इज्तिमा शोबाई तालीम के तहत मुनअक़िद हुआ मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में, जिसमें डिप्टी कंट्रोलर जुबैर अहमद, असिस्टेंट कंट्रोलर जावेद खान और फैसल एजाज शाह और दीगर सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की। पीराने पीर मेरे शाहे जिलानी, रोशन ज़मीर मेरे शाहे जिलानी, पीराने पीर मेरे शाहे जिलानी, रोशन ज़मीर मेरे शाहे जिलानी। वाह क्या मर्तबा गौस के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ग़ज़माला तेरा। वाह क्या मर्तबा गौस के बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से ग़ज़माला तेरा। सरबला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पीराने पीर मेरे शाहे जिलानी। बेहतरीन और बड़ा बाइल्म और पुरमक्स बयान था, जिसे सुनकर रोजाना रूह को सुकून मिला। मदनी चैनल का लोग बच्चों के मामलात में और लोगों की ज़हनी कैफियत को बेहतर करने के लिए जो खिदमात हैं, अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मदनी चैनल मैं और मेरी फैमिली सारे मिलकर देखते हैं, ये हमें चैनल बहुत अच्छा और बहुत पसंद है। मजलिस डॉक्टर्स के तहत मुख्तलिफ मकामात पे नेकी की दावत का सिलसिला हुआ बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में, जहाँ सुन्नतों भरे इज्तिमा मदनी हल्के में डॉक्टर्स और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए गए। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मादरजाद अंधों को और कोड़ियों को शिफा देने और मुर्दों को जिंदा कर देने का मौजज़ा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। There are certain diseases even today we don't have the solution for. कैंसर का मर्ज हो गया, कुछ ऐसे अभी भी अमराज बाकी हैं, ठीक है। Today in this day and age, even 21st century के अंदर भी ऐसे अमराज मौजूद है जिसकी अभी तक मेडिकल साइंस के पास भी सोल्यूशन नहीं है। और देखें कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने उस दौर में मादरजाद अंधों को बीनाई बख्श दी। अल्लाह अकबर। और फिर आप किसी भी मर्ज को ले लें, आप कोशिश करके तलाश करें, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अमराज के लिए शिफा रखी है। ये और बात है कि हम उस तक पहुँचे हैं या नहीं। Our research has findings for that or not, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अल्लाह ने शिफा रखी है। लेकिन मुर्दों को जिंदा कर देना, कोई दुनिया से ही चला जाए, ये बड़े कमाल की बात थी। अल्लाह अकबर। और ऐसा मौजिज़ा अपने नबी को अल्लाह ने अता कर दिया कि उनको मुर्दा जिंदा करने का भी मौजिज़ा अता कर दिया। तो अल्लाह के हुक्म से उस दौर के जो महारत रखने वाले अतिब्बा थे, डॉक्टर्स थे, तबीब थे, वो ये देखकर हैरान और शशदर रह गए कि ये वाकई किसी इंसान का काम नहीं है, ये वाकई जो आए हैं ये कोई अल्लाह के नबी ही हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी थुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम आमिन तज़ाकुरि जिरानिन बिदी सलामिन मा ज़द्ददम अन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ मादल बर्क़ु फिर वल्माइ मिन इज़ामी। और यहाँ जो डॉक्टर सर्जन साहब ने जो बयान दिया वो मेरे दिल को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और ऐसे हल्के हमेशा जो है वो लगना चाहिए, जिससे हमारे डॉक्टर हजरात को भी ये पता चले कि दुनिया सब कुछ नहीं है, हमें दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करनी चाहिए।
اور 8 فروری کو فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، تو تمام ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اسٹاف اور میڈیکل شعبہ سے وابستہ لوگوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ بھرپور شرکت کریں۔ 6، 7، 8 فروری 2015 مدنی قافلے میں چلو جی، رخت سفر باندھیے مدنی قافلوں کے لیے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر، رودھار پور، آگرہ، ہند، جبکہ پورے ماہ کے مدنی قافلے کی روانگی زمزم نگر حیدرآباد سے اور کچھ مناظر کوریا سے۔ زمزم نگر امجدی کابینہ حیدرآباد سے الحمدللہ ایک ماہ کے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل الحمدللہ سفر کر رہے ہیں، اور مدنی قافلوں کی بہت برکتیں الحمدللہ۔ مدنی قافلوں میں سنت سیکھنا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا، الحمدللہ گناہوں سے نفرت کا جذبہ، نیکیوں کا جذبہ، نمازوں کی اصلاح، اور الحمدللہ عز و جل اللہ کے رحمت سے مدنی قافلے علم دین کا خزانہ آتا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مئی یا جون میں انشاءاللہ عز و جل کورس ہونے جائے گا 63 دن کا انشاءاللہ۔ 126 اسلامی بھائی کی جو ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ 126 اسلامی بھائی یہاں سے جو ہے مدنی تربیتی کورس کے لیے مطلب دیے جائیں انشاءاللہ، اور مدنی انعامات پر عمل جو ہے کرانے کی جو ہے نیت کی ہے، جو ہے انشاءاللہ جو ہے خود بھی عمل کریں گے اور کو ترغیب دلائیں گے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ، جتنے بھی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں یہاں پہ، ان سب کو انشاءاللہ عز و جل یہ جو ہے ذہن بنانے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا